کہتی جناب سیدہ جب شادی کر کے آئیں تو پہلی رات ہی گزری تھی، اگلے دن دروازے پر ایک فقیر آیا، خاتون فقیر تھی. اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو کنیز گھر کہتی ہیں کہ سیدہ نے اپنی شادی کا جوڑا جو اماں کی نشانی تھی اسے فقیر کو دے دیا. تو فضا نے کہا بی بی آپ کوئی اور جوڑا دیتی، یہ تو آپ کی ماں کی نشانی ہے. کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہو اور ماں کی ایک ہی نشانی ہو اور بندہ وہ نشانی بھی دے دے. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھے پسند ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں دیا کرو، کیونکہ جو تجھ سے مانگنے آیا ہے وہ فقیر نہیں ہے، سمجھو یہ تیرے رب کا ہاتھ ہے جو تیری طرف بڑھ رہا ہے. کہ اتنا قربانی کا جذبہ. تو فرماتی یہ میں نے اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ میری اماں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ میرے بابا گندم کو تقسیم کرنے جاتے تھے غریبوں میں، قحط آ گیا تھا مدینے میں یا مکے میں، تو تقسیم کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، جب گھر پہنچے تو میں نے دیکھا رسول خدا کے بدن پر قمیص بھی نہیں ہے، اور کیا کیا کہ وہ جو گندم کی بوری ہے وہ پہنی ہوئی ہے. تو بی بی نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی قمیص کہاں گئی، آپ گندم کی بوری کیوں پہن کر آئے؟ تو رسول نے فرمایا ساری گندم کو تقسیم کرنے کے بعد ایک بوری ہاتھ میں بچی تھی، خالی بوری تھی، گھر لے کر آ رہا تھا. راستے میں مجھ سے فقیر ملا جس کے بدن پر لباس نہیں تھا. اس نے کہا ہے کوئی میرے بدن کو ڈھانپنے والا؟ تو میں نے کہا میں تو بوری بھی پہن لوں گا، گھر جا کے کوئی اور لباس بھی بدل لوں گا، لیکن یہ لباس اسے دوں جس کے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے. تو سیدہ فرماتی جب میرے بابا نے وہ لباس دے دیا تو میں اللہ کی راہ میں اپنی اماں کی نشانی کیا نہیں دے سکتی. جب خدا نے یہ عشق دیکھا نا آل رسول میں، تبھی خدا نے سورہ انسان ان کی فضیلت میں نازل کر دی. جب آپ عشق حقیقی کے عاشق بنتے ہو، یہ دیکھو کہ تیرے دل میں کہیں فیک عشق تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا عشق تو نہیں ہے جو ٹیمپریری اور فنا ہونے والا ہے. ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں حقیقی عشق کو جگا دو. اور واقعاً اگر عشق دیکھنا ہے تو کربلا آ جاؤ. حقیقی منزل عشق اگر کہیں پہ عشق خدا ظاہر ہوا ہے وہ کربلا ہے. انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کے انسان کو مال عزیز ہے، حسین نے مال قربان کیا. جان عزیز ہے، امام نے جان قربان کی. بیٹے عزیز ہیں، علی اکبر جیسے جوان کو قربان کیا. بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی سکینہ کو بھی قربان کیا. میں کہوں گا ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی چادر، اور بالاخص اگر وہ خاتون زینب کبریٰ ہوں. ایک بات یاد رکھیے، خدا امتحان اسی چیز کا لیتا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ پیاری ہے. ایک ڈرپوک کا امتحان یہ نہیں وہ گھر بیٹھ جائے، بہادر کا امتحان یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے. جس بندے نے ہر میدان میں تلوار چلائی ہو، جو جانا جاتا ہو تلوار سے، فاتح خیبر، مرحب کو بچھاڑنے والا، انتر کو مارنے والا. علی کا امتحان یہ نہیں کہ علی لڑے، لڑنا کو علی کے لیے بڑی بات تھوڑی ہے. تلوار اٹھانا امیر المومنین کے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. امتحان علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ علی تلوار نیام میں رکھے تو گھر پہ حملہ ہو جائے. پورے مکے میں، مدینے میں، کوفے میں علی کس چیز سے جانا جاتے تھے؟ بہادری کے نام. آج بھی لوگ ہوتے شیر خدا، جس نام سے تو جانا جاتا ہے خدا اسی ذریعے سے امتحان لیتا ہے. سیدہ کس چیز سے جانی جاتی تھی؟ کہتے ہیں نابینا بھی گھر چلا گیا تو باپ نے کہا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ رہا پر میں تو دیکھ رہی ہوں، جو کبھی گھر سے نہ نکلی.
کہ فضا کہتی ہے جب دربار میں حق مانگنے بھی جا رہی تھی تو آگے بھی بیبیاں تھیں، پیچھے بھی بیبیاں تھیں. کبھی بھی اتنی بیبیوں کے درمیان کہ سیدہ نہیں چاہتی اس کے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. جنازے کے لیے وصیت کی، پریشان ہوں فضا، عرب جنازوں کو چارپائی پہ رکھتے ہیں، عورت کا بدن اور اس کے سائز کا علم ہو جاتا ہے. کبھی بھی حبش میں ہم تابوت میں ڈالتے ہیں، وصیت کی علی تابوت بنانا، جبکہ رات کے اندھیرے میں جنازہ نکل رہا ہے. اس بی بی کا امتحان یہ ہے جو بی بی زندگی میں کسی نامحرم سے کلام نہ کرے گا، دفاع ولایت کے لیے تجھے دروازے پہ جانا پڑے گا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ جناب زینب کو کہتے ہیں ثانی زہرا، فرماتے نہیں ثانی خدیجۃ الکبریٰ، سکینہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ. مصیبتیں ملتی ہیں. جس بی بی نے زندگی امیری میں گزاری ہو، 400 غلام، فقیروں کی لائن لگی ہو، گھر پہ کنیزوں کی لائن لگی ہو، اس بی بی کا امتحان یہ ہے کہ وہ شاب ابی طالب میں ایک لقمے کے لیے پریشان ہو، پھٹے ہوئے لباس میں زندگی گزارے. قرآن کی طرف آؤ، سورہ مریم، ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. اے مریم تجھے پاک و پاکیزہ بنایا. جس کی عصمت کی یہودی قسم کھاتے تھے. امتحان کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹا دیا بن باپ کے. کہتے جب پیدا ہوا نا تو مریم کہتی ہے مت تو اے کاش میں مر جاتی. اے خدا لوگوں کو کیا جواب دوں گی یہ بچہ کہاں سے لائی ہوں؟ کہ مریم تیرا امتحان ہی یہی ہے. جس چیز میں تو مشہور ہوتا ہے اسی چیز کا خدا تجھ سے کیا لیتا ہے؟ امتحان لیتا ہے. عباس مشہور ہے تلوار چلانے میں، کبھی اکبر شہید ہو رہے ہیں، کبھی قاسم شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. مولا اجازت دیجیے کہ عباس تیرا یہی امتحان ہے کہ تو تلوار نیام میں رکھے. زینب کا امتحان علی کی بیٹی ہے. امام زین العابدین کے یہ جملے کہ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. غیرت مند امام. خدا وہی امتحان لیتا ہے جس چیز میں تو سب سے زیادہ مشہور ہے. بچوں میں حسین کو سب سے زیادہ اکبر اور سکینہ سے پیار تھا. کہتے ابن زیاد کے سامنے جب کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئی نا، کہتے یہ لعین اس وقت کھانا کھا رہا تھا، لقمے چبا رہا تھا اور شمر سے پوچھ رہا تھا بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا انہوں محمد کے سر ہیں. یہ کس کا سر ہے؟ کہ عباس کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ قاسم کا سر ہے. کہتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی. کہا یہ کس کا سر ہے جو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ کہا کہ امیر یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر، اس کا سر ہے. کہتے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. کہا تجھے کس نے کہا تھا حسین کو شہید کرو؟ کہ امیر آپ کا حکم تھا. کہ خدا کی قسم اگر پتہ ہوتا اتنا حسین بیٹا ہے کبھی حکم نہ دیتا حسین کو مارو. کہ امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اور اس کی گردن کٹ جائے، وہ اگر زندہ ہوتا نا اس کو دیکھ دیکھ کے تڑپ کے دنیا سے چلا جاتا. جو سب سے عزیز ہے خدا اس کا امتحان لیتا ہے. اور یہ امتحان بندہ تبھی پاس ہوتا ہے جو عشق اللہ کے اس بلندی پر ہو کہ بندہ ہر قربانی دے دے. اسی طرح ایک عاشق نے امام حسین سے شکوہ کیا کہ مولا لوگ آپ کی کربلا آ رہے ہیں، مولا میرے پاس پیسے نہیں، بیمار ہوں، مر جاؤں گا، ایک بھی زیارت حسین لے کر نہیں آؤں گا. خواب میں امام حسین آئے، فرمایا ہم کریم ہیں، اگر آ سکتے ہو تو میری کربلا آؤ، لیکن اگر واقعا نہیں آ سکتے، پھنسے ہوئے ہو لیکن دل تڑپ رہا ہے حسین کے لیے، تو فرمایا ہم کریم ہیں، فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو.
کہ مولا سلام کروں گا ثواب زیارت مل جائے گا؟ کہ ایک نشانی اگر وہ آ جائے تیرے اندر تو ثواب زیارت مل جائے گا۔ مولا کیسی نشانی؟ کہ اگر مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ ایک مرتبہ بندہ چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کہ اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائے، مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے کر چلے، دو سلام دے جناب ختیجۃ الکبریٰ کو، امام حسین کو۔ کوشش کیا کریں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ گریہ ہو، گریے سے دل نرم ہوتا ہے، آمد حسین ہوتی ہے۔ جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جن کو نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، تو کم از کم حسین کا لفظ مل کے دہرائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، خلوص دل سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام سکینہ کی یتیم پہ، عزیزو اس گھرانے میں بڑی بیبیاں یتیم ہوئی ہیں، آئیے آج خدا کا بی بی زہرا کی یتیمی کا واسطہ دے، میں کہوں گا بی بی آپ بھی یتیم ہوئی، لیکن یتیمی کے بعد آپ نے تماچے تو نہیں کھائے، یتیمی کے بعد آپ نے تازیان نہیں کھائے، آپ نے زندگی میں ہر نوحہ خواہ کا نوحہ سنا ہوگا، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو، جب دل کرے نہ رونے کا تو رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑا کرو۔ سنیں گے امام اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان
میں باندھا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے۔ میری عادت ہے میں معصوم کے کلام میں بہت زیادہ سوچتا ہوں۔ میں نے دیکھا کربلا میں بی بی کو تازی آنے لگے، لیکن امام نے وہ منظر یاد نہ کیا۔ ظالم نے نو کے نیزہ سے مارا، لیکن امام زمانہ نے یہ منظر یاد نہ کیا۔ مجھے نہیں معلوم اپنی پھوپھی زینب کی کلائیاں کیوں یاد ہے۔ میں نے کہا بی بی زینب ثانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جس طرح بی بی خدیجہ امیر تھیں، سیدہ زینب بھی اسی طرح امیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں کنیز ہیں۔ کبھی زندگی میں گھر میں پانی بھی عبداللہ نے اٹھانے نہ دیا۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ۔ ظالم نے چادر چھینی، ظالم نے تازیانے مارے، لیکن امام نے وہ منظر یاد نہ کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں نے یہ روایت پڑھی مجھے مولا کا جملہ سمجھ آیا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے ابا گھوڑے سے گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیسے پڑھا، عباس کے تو بازو نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتا میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ میں قربان سادات کی مظلومیت پہ۔ تبھی فرمایا مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرے امام زمانہ خون روتے ہے۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، بس ایک سلام اور زحمت کو تمام کروں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا۔ میں اگلا جملہ بی بی زہرا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی آپ یتیم ہوئے، کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، لیکن کربلا میں ایک بچی تھی۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ اور کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رو رو کے کہتی تھی میرے غریب بابا میرا رخسار چھوٹا، ظالم کا ہاتھ بڑا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ اہل بیت کی یتیمی کا، تجھے واسطہ سیدہ زہرا کی یتیمی کا، تجھے واسطہ اس مہینے میں زینب کبریٰ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ سیدہ سکینہ کی یتیمی کا۔ پروردگارا ہم شیعہ بھی یتیم ہیں، ہمارے حقیقی مولا امام زمانہ کا ظہور